زمانہ قدیم میں فرعونوں کی سرزمین اور جدید دنیا میں تقریباً 10 کروڑ نفوس پر مشتمل مشرق وسطیٰ کے سب سے گنجان آباد ملک مصر کے حالیہ میگا اکنامک پروجیکٹس اور ان منصوبوں میں چین کی بھاری سرمایہ کاری خطے میں مغربی اور یورپی طاقتوں کے لیے نیو آرڈر کا ایک واضح پیغام ہے، اور ڈریگن کے اس ایجپشین رومانس کا نقطۂ آغاز 20 جنوری 2016 کی ایک یادگار ملاقات ہے جو گزشتہ 12 سال کے دوران کسی بھی چینی صدر کے پہلے دورہ مصر کے موقع پر قاہرہ میں ہوئی، جہاں چینی صدر زی جن پنگ اور مصری رہنما جنرل سیسی نے نہ صرف مشترکہ معاملات اور مفادات پر بحث کی بلکہ کئی میگا پروجیکٹ شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا، جس کی سب سے بڑی مثال 85% چینی سرمایہ کاری سے قاہرہ سے محض 40 کلومیٹر دور 3 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والا اور 700 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ایک نیا شہر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مصر کے انز اینڈ آؤٹس کیا ہیں جو اسے عالمی سطح پر اہم مقام دلاتے ہیں۔ چین اور مصر کے تاریخی تعلقات کے تناظر میں مصر کی اہمیت کیا ہے، اور خطے میں چینی اثر و رسوخ کو کس طرح کے بین الاقوامی مقابلے کا سامنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے مصر پر پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے چین اور مغربی طاقتوں کا مقابلہ۔ بیسک سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے مصر کا میپ دیکھتے ہیں، جس کے ایک طرف لیبیا موجود ہے، دوسری طرف سوڈان اور تیسری طرف اسرائیل موجود ہے، جبکہ سمندروں کی بات کریں تو ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے اور دوسری طرف ریڈ سی ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے مصر میں نہر سوئز موجود ہے۔ اور مصر کی خاص بات اس کی 8000 سال پرانی تاریخ ہے، جو آج کے دن دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پرانی ہے، یہاں تک کہ ماہرین اس کا نقطۂ آغاز 6 صدی قبل مسیح بتاتے ہیں، اور ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اسی سرزمین کو فرعونوں کی سرزمین کہا جانے لگا، اور مشہور زمانہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی اسی مصر کی سرزمین پر نمودار ہوا۔ بٹ کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ، 1922 جب مصر نے برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے 1947 میں پاکستان اور انڈیا نے برٹش راج سے آزادی حاصل کی، لیکن ابتدائی طور پر سٹیبل رہنے کے بعد 20ویں صدی کے آخری اشروں میں مصر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو گیا، اکنامک کولیپس کا مصر کو سامنا کرنا پڑا، مس مینجمنٹ آف ریسورسز تھی، اور سب سے بڑھ کر آرمڈ فائٹس اسے اسرائیل کے ساتھ لڑنا پڑیں، جو کہ 1948، 56، 67 اور 1973 میں تھی۔ اور اسرائیل کے ساتھ ان 4 جنگوں نے مصر کے اکنامک اور پولیٹیکل سیٹ اپ کو مکمل طور پر اور شاید آج کے دن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1978 میں جب کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا تو مصر اس ریجن میں وہ پہلا ملک بن گیا جس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور یہ اس دور کے لحاظ سے خطے میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل چینج تھی۔ اور اس واقعے کے بعد مصر کا اقتدار حسنی مبارک نے سنبھال لیا، اور پھر 2011 میں جب عرب سپرنگ کا آغاز ہوا تو اس نے مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مظاہرین کے پرزور احتجاج کے بعد 3 دہائیوں سے اقتدار میں حسنی مبارک کو ریزائن کرنا پڑا، جس کے بعد 2012 میں مصر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ براہ راست ڈیموکریٹک پریزیڈنشل الیکشن ہوئے، جس میں اخوان المسلمون کے محمد مرسی نے واضح اکثریت حاصل کی اور وہ مصر کی تاریخ کے پہلے منتخب صدر بن گئے۔ لیکن محض 1 سال بعد ہی 2013 میں آرمی نے ان کا ٹرائل شروع کر دیا اور ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا، اور اس وقت مصری آرمی کو لیڈ کر رہے تھے جنرل سیسی، جو آج کے دن بھی مصر کے صدر ہیں۔ چین اور مصر کے ہسٹوریکل تعلقات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ سیاسی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات
काफी अरसा पहले कायम हुए। इनफैक्ट कोल्ड वार के दौर में ही दोनों मुमालिक ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया और मई 1956 को उस वक्त के मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर ने अमेरिकी प्रेशर को एक तरफ रखते हुए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम कर लिया, जिसके बाद चीनी कम्युनिस्ट रहनुमा जाओ ने अपने दौरे इक़्तिदार में 3 मरतबा मिस्र का दौरा किया और जब 3 नवंबर 1956 को सुएज वॉर शुरू हुई तो चीन ने मिस्र की भरपूर हिमायत की और मिस्र के इस मौक़िफ़ की तायद की कि उसको सुएज कैनाल का कंट्रोल वापस मिलना चाहिए। यहाँ तक कि चीन ने तकरीबन 2.5 लाख वॉलंटियर्स को भी भर्ती किया और उसके बाद यौम कपूर वार के बाद जब मिस्र इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गया तो चीन ने मिस्र को न सिर्फ इकोनॉमिक एड फराहम की बल्कि इसके साथ मिलिट्री इक्विपमेंट भी मिस्र को फराहम की, जिसके जवाब में 1971 में मिस्र ने चीन की अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए हिमायत की और ताइवान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर लिया। और फिर 2012 में अरब स्प्रिंग के बाद मिस्र का इक़्तिदार संभालने वाले मोहम्मद अहमद मुर्सी ने अपने पहले दौरे के लिए चीन को ही मुंतखब किया, जो कि उनका मशरिक़ वस्ता से बाहर पहला सरकारी दौरा था। लेकिन इन तारीखी ताल्लुकात में गर्मजोशी मौजूदा सदर जनरल सीसी के दौर में आई, जिन्होंने अलबत्ता 2014 में इक़्तिदार संभाला, लेकिन अब तक वो चीन के 6 दौरे कर चुके हैं, जो कि किसी भी दूसरे मिडल ईस्ट के मुल्क के सरबराह से ज्यादा दौरे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सफारती तौर पर, मुआशी तौर पर और हिस्टोरिकली कितने गहरे ताल्लुकात हैं और चीन किस हद तक मिस्र की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। मिस्र की मशरिक़ वस्ता में सियासी और जोग्राफियाई हैसियत और पोजीशन को सामने रखते हुए तमाम मुमालिक की और ख़ास तौर पर आलमी कुव्वतों की ये कोशिश रही है कि वो मिस्र पर अपना सियासी कंट्रोल कायम रखें। यही वजह है कि मगरब से लेकर यूरोपीय यूनियन तक तमाम बड़े बड़े मुमालिक मिस्र में इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े मेगा इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और आज के दिन भी मिस्र में बहुत सारे मेगा इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिसमें पहला मेगा इकनॉमिक प्रोजेक्ट जर्मन कंपनी सेमंस और मिस्री हुकूमत के दरमियान 23 अरब डॉलर का है, जिसका मकसद मिस्र के अंदर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन को डेवलप करना है। इसके अलावा मिस्र के साहली शहर अल डाबा में मुल्क के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है, जो कि रूसी स्टेट फिर्म रोस्टम और मिस्री हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे के तहत शुरू किया गया। इसके अलावा एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम बेजिक्स है, उसने एक मिस्री कंपनी के साथ ज्वाइंट पार्टनरशिप कर रखी है कि वो दोनों मिलकर मिस्र के शहर गिजा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम तामीर करेंगे, जो कि इस साल के आखिर में बाकायदा ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि ये मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। लेकिन इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स में जो सबसे खास और सबसे बड़ी मिसाल है और एक ब्राइट एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जो कि चीन और मिस्र के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात की भी एक वाज़ेह मिसाल है, वो है महज काहिरा से 40 किलोमीटर दूर एक नए शहर की तामीर है, जिसका बुनियादी मकसद मिस्र के दारुल हुकूमत को मुंतकिल करना है। यानी वहां पे एक नया दारुल हुकूमत तामीर किया जा रहा है, जिसमें चीन की तकरीबन 85% सरमायाकारी है और इस नए शहर में 5 लाख अफराद को बसाया जाएगा। चीन की मिस्र के नए तामीर करदा इकनॉमिक प्रोजेक्ट में 85% सरमायाकारी के साथ ही चीन बाकायदा तौर पर मिस्र में एंटर हो गया और वहां रिवायती तौर पर मौजूद वेस्ट और यूएसए के साथ एक कंपटीशन में पड़ गया। और इस सूरत हाल पर लूसली ग्रेयर, जो कि चीन और मशरिक़ वस्ता के ताल्लुकात पर विल्सन सेंटर वाशिंगटन में एक प्रोफेसर हैं, उनका कहना था कि चीन इस खित्ते में जस्ट लाइक अ न्यू किड। और यही वजह है कि चाइनीज स्टेट इंजीनियरिंग कंपनी मिस्री कंपनियों के साथ मिलकर मिस्र के नए दारुल हुकूमत को तामीर कर रही है। और इस मेगा प्रोजेक्ट की खास बात इसमें शामिल 20 टावर्स हैं, जिसमें एक टावर की ऊंचाई तकरीबन 385 मीटर या 1263 फीट है, जो कि अगर तामीर हो गया तो वो अफ्रीका में सबसे बड़ा टावर होगा। डी गैंग सन, जो कि शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी में
انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مصر چین کی مڈل ایسٹ پالیسی کا ایک اہم مرکز ہے، خاص طور پر اکنامک اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں، کیونکہ مصر کی مارکیٹ چین کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، اور خاص طور پر جب پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو اس لحاظ سے چین کے لیے مصر بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، کیونکہ وہاں پہ کسی قسم کی خانہ جنگی یا کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مصر کا موجودہ سیاسی ماحول غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے، اور چین بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور مصر میں جاری ان میگا اکنامک پروجیکٹس میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے چین کے مصر میں سفیر لاؤ لی کوئنگ کا کہنا تھا کہ مصر میں چین اب تک 2019 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، جس میں 90% گزشتہ 5 سال کے دوران کی گئی، اور اس کے علاوہ تجارتی سطح پر چین مصر کا سب سے بڑا اکنامک ٹریڈ پارٹنر ہے، اور خطے میں مصر کی سیاسی اور جغرافیائی پوزیشن کو سامنے رکھیں تو یہ عمل نہ صرف چین کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ مصر کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں چین کی مصر میں ایکٹیو انوالومنٹ نے مغربی سرمایہ کاروں اور مغربی ممالک کو کافی زیادہ پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ چین کے آنے سے پہلے امریکی، یورپی اور دیگر مغربی طاقتیں مصر میں اپنے قدم جما رہی تھیں، لیکن چین کے آنے کے بعد سٹوری اور امیج مکمل طور پر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے آنے کے بعد ہی، اور خاص طور پر میڈیٹرینین سی اور یورپ کے ساحلوں تک، چین کی موجودگی نے مغربی طاقتوں کو شدید پریشان کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چین کی کئی کمپنیوں پر پابندیاں بھی لگا رہی ہیں، اور اس حوالے سے 2020 میں یورپی یونین نے ایک چینی کمپنی جوشی جو کہ فائبر کا کام کرتی ہے اس پر اور مصری کمپنی پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ ان کے خیال میں دونوں کمپنیاں مارکیٹ کو ڈمپ کرنے کا باعث بن رہی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ مصر میں پہلے سے اسٹیبلش مغربی طاقتیں اور مغربی کمپنیاں جو کہ مصر میں کام کر رہی تھیں وہ چین کے آنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ان کے لیے مارکیٹ میں مقابلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف چین کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور حالیہ کچھ دنوں میں چین کو مصر کی 2 پورٹس کا کنٹرول بھی مل گیا، جس میں الیگزینڈریا کی پورٹ اور الدخیلہ پورٹ بھی شامل ہے۔ مصر میں جاری چین اور مغربی طاقتوں کے مقابلے کی تمام تر صورتحال کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ آنے والے کچھ سالوں میں مصر میں ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ کام ہوگا، بہت بڑے بڑے مزید میگا اکنامک پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے، جس سے مصر کی اکنامک پوزیشن بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور اس کو ہر ملک اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہوگا جہاں پہ دونوں ہی چین اور مغرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں، جس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ مصر کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو اسے ایک بڑی اکنامک مارکیٹ بنا سکتی ہے، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2030 کے آتے آتے مصر کی آبادی تقریباً 30 ملین ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو ہر سال تقریباً 7 لاکھ سے 10 لاکھ نئی جابز پیدا کرنا ہوں گی، اور اگر یہ منصوبے جاری رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی جو نئی لیبر فورس پیدا ہوگی اس کے لیے نوکریاں پہلے سے موجود ہوں گی، لیکن دلچسپ امر یہی رہے گا کہ اس میں بہت بڑا کمپٹیشن نہ صرف مغرب کو فیس کرنا پڑے گا بلکہ چائنا کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور مصر کی جغرافیائی پوزیشن اور حیثیت اسے ایک نیا مقام دلائے گی، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔